بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ علامہ آصف رضا علوی اہل تشیع کے بڑے عالم، علامہ بڑا ہی عالم ہوا کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ علامہ خود بن بیٹھے ہیں۔ فضائل مولا علی عنوان ہے، فضائل مولا علی، اور اس سے پھر ذیلی عنوان ہے وراثت قرآن پر تحقیق کیوں کی جاتی ہے۔ وراثت قرآن یا وارثان قرآن پر تحقیق کیوں کی جاتی ہے، یہ اس کا ذیلی عنوان آ گیا۔ علامہ آصف رضا علوی جلوہ فروز ہیں یوٹیوب پر، یہ اس کا عنوان ہے۔ پہلے آپ یہ سن لیجئے، پھر میں کوئی تبصرہ دیتا ہوں۔ علی کو صرف ماننا شیعت نہیں، تسلیم کرنا ہے۔ میرے مالک تسلیم کرے تو کیا کریں؟ جیسا ہم مانتے، فرما نہیں، جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آل محمد کو ان کا کون سا حق ہے، تو اس حق کو پہچنوانے کے لیے میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، میں نے انہیں ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں ان کی پاکیزگی کا معیار آ جائے تو سمجھ لینا کہ پھر تسلیم کا معیار بھی وہی ہے۔ لیکن اگر تمہیں یہی نہ پتا چلے کہ یہ پاکیزہ کتنے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اپنے عرفان کے مطابق آخر تک جاؤ، جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک پہنچو، صرف مانو نا۔ آج یہیں پہ ابھی مجلس کے بعد یہیں بازار میں کھڑے ہو کے کسی بندے سے گزرتے ہوئے سے پوچھے تو مولا علی کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا مانتا ہوں۔ تو مولا امام حسن کو مانتا ہے؟ جی بالکل میں مانتا ہوں۔ تو رسالت مآب کو مانتا ہے؟ جی مانتا ہوں۔ جھگڑا ماننے پہ نہیں، صاحب یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری آپ سے لڑائی ماننے پہ؟ ماننے پہ تو ہے ہی نہیں، ہمارا تو جھگڑا ہے تسلیم پہ۔ اب اگر ملتان نے پہلے ہی لمحے میں نوکر کا ساتھ دیا اور ہاتھ اٹھا لیا تو پھر اگلی سطر بھی آپ ہی کا حق بنتا ہے۔ ان پہ تحقیق نہیں کرنی، انہیں تسلیم کرنا۔ ان پہ تحقیق نہیں کرنی، انہیں تسلیم کرنا۔ ان پہ تحقیق کا تو حکم ہی نہیں۔ تحقیق ہوتی ہے ہمیشہ غیر معصوم کی بات۔ ساؤنڈ والا بھائی آواز کو ذرا بہتر کر دے، اس کو ذرا اس کی پچ کم کر کے نا جس کو تھوڑا لاؤڈ بڑھا دے۔ تحقیق ہوتی ہے گنہگار کی بات، تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات۔ قرآن کہتا ہے تمہارے پاس کوئی بھی فاسق اگر کوئی خبر لے کے تحقیق کرو، تحقیق غیر معصوم پہ ہے، معصوم پہ تحقیق نہیں، تسلیم ہے۔ میرا خیال اگر یہ سطر سمجھ گئی اگلے 5 دن چپ رہو تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ سطر نہیں ضائع کرنے دینی۔ اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں کیونکہ اگلی 4 مجلسوں میں وضاحت ہو جائے گی، آج صرف اشارہ سمجھ لینا۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، یہ حق ہے سننے کا۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جنہیں تسلیم کا حکم تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کہا تھا تسلیم کرو، آپ نے تحقیق شروع کر دی۔ جن پہ کرنی تھی انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لی۔ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کہیں پہ یہ پروگرام کا ٹائٹل لکھا ہو کہ آئے قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں؟ نہیں۔ قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں؟ بھئی یہ کیسی چلاکی ہے کہ آپ کو جو بھی فضائل آل محمد کی بات ملتی ہے، روایت ملتی ہے، آپ اس پہ تحقیق کرنے کے لیے گھس جاتے۔ قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟
اسے قرآن کو تسلیم کرنے کا حکم کہہ رہے اس لیے کہ قرآن ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ فضائل جو آپ پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ میں تمہیں قرآن کی کتنی آیتیں تمہاری مرضی کی نکال کے دکھاؤں جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جنہیں عقل انسانی مان نہیں رہی، لیکن قرآن کی وجہ سے، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ہے، اب ہمیں تسلیم کرنا ہے، اب ہمیں ان پہ تحقیق نہیں کرنی۔ جناب علی اتنے سارے خرافاتی بیانات پر کچھ کہنا تو بذات خود جہالت ہوگا۔ ہاں ان میں سے بنیادی باتیں جو ہیں ان کا میں جواب دوں گا، بنیادی باتوں کو جگہ میں جواب دیتا ہوں، ان کے رد میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ کی آیات پر تحقیق نہیں تو علی کی ولایت پر تحقیق کیوں؟ سوال ان کا کہ جب اللہ کی آیات پر تحقیق نہیں تو علی کی ولایت پر تحقیق کیوں؟ اگرچہ اللہ کی آیات پر تحقیق بھی محل نظر ہے، لیکن ابھی فی الحال میرا موضوع یہاں یہ نہیں ہے، فی الحال میرا موضوع یہاں یہ نہیں ہے۔ اس سے آگے کا موضوع ہے کہ علی کی ولایت پر تحقیق کیوں؟ جواب، ایک کم سے کم تر علم والا بھی جانتا ہے کہ قرآنی آیات تو قرآن میں موجود ہیں، قرآنی آیات تو قرآن میں موجود ہیں اور ان پر ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانا پر بھی میں بحث نہیں کر رہا ہوں کہ ایمان کس طرح لایا جاتا ہے، لیکن سارے دس ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس پر ہم ایمان لائے ہیں، تمام لوگ ایمان لائے ہیں، قرآنی آیت پر ہم ایمان لائے ہیں، اس لیے انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ علی کی ولایت تو قرآن میں ہونا بہت دور کی بات ہے، قرآن میں کسی علی ابن ابی طالب کا نام تک نہیں، قرآن کسی علی ابن طالب کو جانتا تک نہیں ہے۔ اب بتائیے ان پر کیسے ایمان لائیں؟ آپ قرآنی آیت سے کہاں میچ کر رہے ہیں اس کو کہ جب قرآنی آیت پر ایمان لائے تو اس پر کیوں نہیں لاتے؟ جب اس پر تحقیق نہیں تو اس پر کیوں تحقیق ہو رہی ہے؟ کتنی بڑی جہالت کی بات کر رہے ہیں آپ۔ پہلے وہ تو یہ تو بتائیں کہ یہ قرآن کی آیت کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ کہاں قرآن کی آیات اور کہاں یہ ایک فیبریکیٹڈ آپ کا نظریہ؟ کہاں ہے قرآن میں یہ؟ واہ جناب واہ۔ پہلا آپ یہ تو بتائیں کہ علی کی ولایت قرآن سے ثابت بھی ہے، ولایت تو گئی بعد میں، پہلے علی ابن طالب کا نام بھی ثابت ہے قرآن سے۔ وہ تو کسی علی کو نہیں جانتا، نہ کسی حسن کو، نہ کسی حسین کو، نہ کسی فاطمہ کو، کسی کو نہیں جانتا، کسی کا نام نہیں ہے وہاں تو اصولی باتیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے آیت تطہیر کا تجزیہ کرتے ہیں، جس پر آپ لوگ اچھل کر تعریف نعرے بازیاں کرتے ہیں نا، بلا وجہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے، تعریفیں کر رہے ہیں اچھل کے نعرے بازیاں، وہ اتنی نعرے بازیاں ہیں کہ بعد بھی اس میں چھپ کر رہ جاتی، دب کر رہ جاتی ہے۔ یہ جاہلوں کا ٹولہ، اور یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، یہ صرف اہل تشیع میں نہیں، ہر مذہب کا یہی حال ہے۔ ایک تو یہ نعرے بازی میری جہالت ہے، بات کی تہہ تک پہنچنے دیتی ہی نہیں۔ جتنے اچھل کر نعرے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، پکڑ کر ان سے پوچھا جائے ایک سائڈ پر لے جا کر، یار تو کیوں چل رہا ہے بھائی؟ تو نے اس مولوی کی بات کو علم گہرائی سے جانا بھی ہے یا نہیں؟ اس کو قرآن پر پرکھا بھی ہے یا نہیں؟ آیت تطہیر، نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم احکامات کی پاسداری کرو، احکامات کی پاسداری کیا کرو، ایام جاہلیت والی حرکتیں مت کرتی پھرا کرو۔ یہ ملخص بیان کر رہا ہوں، ایام جاہلیت والی حرکتیں مت کرتی پھرا کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 33/33، 33 کی 33۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم ایسی حرکتیں بند کر دو۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں برائیوں سے ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں کن کہہ کر دور کر دے گا؟ اللہ نے کہہ دیا اور کن کہہ دیا، برائیاں دور ہو گئی۔ کیسے دور ہوں گی برائیاں؟ اپنی پاور استعمال کر کے برائیاں دور کر دے گا؟ اگر ایسا ہی تھا تو انہیں حکم دینے کی کیا ضرورت پیش آ رہی کہ تم برائیوں سے دور رہو؟ دور کر دیتا۔ ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ برائیوں سے دور رہو؟
حقیقت یہی ہے کہ وہ تنبیہ کر رہا ہے تم نبی کی بیویاں ہو کر ہی اگر برائیوں میں ملوث رہیں تو دوسری عورتوں کو اور مزید موقع ملے گا. پھر یہاں گھر والوں اور خصوصاً ازواج مخاطب ہے. عمومی طور پر گھر والے اور خصوصاً چونکہ ازواج کا نام لیا گیا ہے خصوصاً ازواج مخاطب ہیں اور عمومی طور پر سب گھر والے. یہ تو تھا ایک پہلو، یہ تھا آیت تطہیر کا ایک پہلو. اب آتے ہیں دوسرے پہلو پر. اس آیت میں عام مومنین سے کہا جا رہا ہے، دوسری آیت آ گئی، یہ دوسری آیت. اس آیت میں عام مومنین سے کہا جا رہا ہے یرید اللہ لیطہرکم، اے مومنین، اے مومنو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں برائیوں سے پاک کر دے. 5/6 5 کی 6 دیکھا آپ نے. اس آیت کی روح سے تو پھر اہل بیت کی خصوصیت وہ ختم ہو گئی، وہ تو دم توڑ گئی. یہ چاہت تو اللہ تعالیٰ کی تمام مومنین کے لیے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنین خطاؤں سے دور رہیں. یہ تو پھر عام سب کے لیے آ گئی بات. ہی حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت بھی اور دوسری آیات بھی 33 نمبر آیت بھی ان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمام مومنین برائیوں سے پاک رہیں. وہ اپنی یہ چاہت جبرن ان پر تھوپتا نہیں ہے. اگر جبرن کسی کو پاک رکھا تو وہ تو شرف انسانیت سے چھین لیا اللہ نے اس سے شرف انسانیت ہی چھین لیا. معصوم ہونا کوئی شرف نہیں ہے، متقی ہونا شرف ہے. معصوم ہونا کوئی شرف نہیں ہے، متقی ہونا شرف ہے. معصوم وہ ہو جس کو بچا لیا جائے، متقی وہ جو از خود بچے. معصوم تو جانور ہوا کرتا ہے بھائی، کہ اسے اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس معصیت کرنے کا. بس ان آیات تطہیر میں جو عام مومنین کے لیے بھی ہیں اور ازواج النبی کے لیے بھی ہیں، اللہ نے اپنی چاہت بیان کی ہے، نہ کہ اس چاہت کو نافذ کر دیا ہے. چاہت بیان کی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، نہ کہ اس چاہت کو نافذ کر دیا. اللہ اس دنیا میں اپنی چاہت کو نافذ نہیں کرتا، اپنی چاہت بیان کرتا ہے. اس نقطے کو آپ سمجھیے، اور اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا. اب آئیے تیسرا پہلو، اسی موضوع کا تیسرا پہلو، اور یہ بڑا اہم پہلو ہے. تیسرا پہلو وہ یہ کہ آیت تطہیر کا اصل مخاطب اور اصل ایڈریسڈ پرسن تو خود محمد ہے علیہ السلام. ازواج بھی تو انہی سے ہیں نا، وہ نہیں تو ازواج بھی نہیں، ازواج بھی انہی سے ہیں. تو کیا وہ خود معصوم عن الخطا تھے؟ یہ اہم سوال آ گیا. قرآن کہتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم 6/15 6 کی 15. اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے. ان عصیت کہ میں اگر نافرمانیاں کروں اپنے رب کی، ان عصیت ربی اپنے رب کی نافرمانیاں کروں، عذاب یوم عظیم اس بڑے دن کے عذاب سے، اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانیاں کروں تو دھر لیا جاؤں. یعنی ان کی خود کی نجات بھی فرما برداری کرنے پر ہے، نافرمانی کرنے پر دھر لیا جانا ہے. تو معصوم کہاں سے ہو گئے بھائی؟ پھر اگر معصوم تھے تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے. پھر تو یہ معصوم ہونے والا تصور خالصتاً غیر قرآنی اور خالصتاً اہل تشیع کا فیبریکیٹڈ ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی بیس نہیں، بس وہ چونکہ انہوں نے پھیلا رکھا ہے ان کے اندر، اور اس کو ایسے مسلمات کے طور پر پیش کر دیتے ہیں جیسے یہ تو مسلمہ حقیقت ہے، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے. اب اس کو بیس بنا کر آگے چلیں گے. باہر نکلو تو تم جس سے پوچھو گے تم علی ابن طالب علی کی ولایت کے قائل ہو؟ ہاں کہے گا میں قائل ہوں. جس سے پوچھو علی کی ولایت کے قائل ہو؟ ہاں کہے گا میں قائل ہوں. اور پھر دوسری بات یہ کہ سپوز کوئی اگر ولی ہے بھی، ولی کا مطلب اللہ سے قریب، تقوی اختیار کر کے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے انسان. ہر بندہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، اسی کو ولی کہا جاتا ہے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا.
تو جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر احکامات کی پاسداری کرتا ہے، اس سے خطاؤں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ متقی ہے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ولی ہونے کے بعد یہ گارنٹیڈ ولی ہو گیا، اس کے ہونے کے بعد بھی کیا وہ واجب اتباع ہو جاتا ہے؟ قرآن تو آپ کے سامنے ہوتا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 پر، 7/3 پر، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگوں، اتباع کرو اس کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ، اس کے علاوہ مت اتباع کرو اولیاءوں کی۔ قلیلا ما تذکرون، تم تو بہت کمی نصیحت قبول کرتے ہو، ورنہ خود سے تم نے کسی کو ولی بنا لیا اور خود سے اس کے پیچھے لگ گئے۔ ولی کی اتباع نہیں ہے، کتاب کی اتباع ہے، کسی ولی کی اتباع نہیں ہے۔ ولی ہونا کسی انسان کا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، واجب الاتباع نہیں ہو جاتا وہ۔